کو. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ ایمان والو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دی پریشان کیا. تو بنی اسرائیل ایک یہ بھی بات کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی نقص ہے اور ان کی فلاں جگہ جو ہے اس میں بیماری ہے، پردے والی جگہ کی بات کرتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیماری تو تھی نہیں. کہتے کیوں تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا، وہ نہاتے تھے جب غسل کرتے تھے ایک تالاب میں سب اکٹھے غسل کرتے رہتے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حیا والے تھے، جب بھی غسل کرنا ہوتا تو پردے میں غسل فرماتے. تو وہ کہتے ہمارے ساتھ اس لیے نہیں غسل کرتے کہ یہ فلاں ان کے اندر نقص ہوگا یا ان کے جسم پر یہ بیماری ہوگی، اس لیے چھپاتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے پردے میں غسل فرماتے تھے. تو ایک دن قضاء حاجت کے بعد کپڑے اتارے، پتھر پہ رکھے، تو خود غسل فرمانے لگے کسی پردے والی جگہ پہ. تو آپ غسل فرما رہے تھے تو پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگ رہا تھا. جب دیکھا کہ یہ تو کپڑے میرے لے کے جا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا اپنا عصا، تو پیچھے دوڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوازیں دے رہے ہیں صوبی حجر صوبی حجر، پیچھے دوڑ بھی رہے ہیں، وہ پتھر میرے کپڑے دے جا واپس کر، میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے واپس کر. اور ڈنڈا لے کے اپنا عصا جو ہے وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو جہاں پر بنی اسرائیل کا گروہ تھا وہاں پر وہ پتھر جا کے ٹھہر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، انہوں نے بدن دیکھ لیا، کہنے لگے یہ تو بڑے وجیح اور عظمت والے ہیں، ان کا جسم تو بڑا پاکیزہ ہے اور صاف ہے، تو ہم تو کچھ اور کہتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت تھی، کپڑے پہن کر جو ہے اپنا چوگا وغیرہ پہن کر ڈنڈا لیا تو پتھر کی طرف آئے. حدیث میں آتا ہے 3 ڈنڈے مارے، 5 ساتھ اس پتھر کو مارے غصے میں آ کر. ایسی جلالی طبیعت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر پر وہ نشان بنے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئی تو اس طرح غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی. اللہ جل جلالہ سے جا کے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ وہ آپ کا بندہ تو واپس آپ کا نبی آنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے نبی کو کہو علیہ السلام کہ بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنے سال جو ہیں ان کی زندگی بڑھ جائے گی، بڑھا دوں گا زندگی. تو ملک الموت واپس آئے، آ کے یہی عرض کیا کہ آپ کی زندگی اتنی بڑھ جائے گی، اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے، اگر ابھی آپ نہیں جانا چاہتے تو فرمایا پھر اس کے بعد موت آئے گی. فرمایا پھر چلو ابھی تیار ہیں لیکن ایک میری تمنا ہے کہ میں بیت المقدس تک پہنچ جاؤں، اس کے قریب اتنا ہو جاؤں کہ ایک پتھر پھینکنے کے برابر مسافت رہ جائے. جو بیت المقدس ہے، جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی ہے.
تو اس کے قریب اتنا ہو جاؤں کہ ایک پتھر پھینکنے کے برابر مسافت رہ جائے، وہاں پر میری قبر ہو، موت آئے میری۔ نبی جہاں پہ ان کو موت آتی ہے، وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اسی جگہ پر جو ہے ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پہ جو ہے آپ رخصت ہوئے اس دنیا سے، وفات النبی کا جو باب باندھا گیا ہے، اسی میں یہی بات ہے کہ اسی جگہ پہ دفن کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہے ایک تمنا ظاہر کی کہ فلاں جگہ پر میری قبر ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں، فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، اور سرخ ٹیلہ ایک ہے وہاں پہ، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا، بتایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اظہار کیا اور اپنی قبر کے بارے میں بتایا کہ وہاں جگہ ہونی چاہیے میری، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں وہاں ہوتا میں تمہیں بتاتا کہ یہ قبر ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو علماء نے ایک مسئلہ یہاں پہ اخذ کیا ہے، ایک فضیلت بیان کی ہے کہ مقدس مقامات پر اپنی قبر کی خواہش کرنا یہ خلاف دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ میری قبر فلاں نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہاں بنانا، تو یہ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی خواہش کی ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں میری قبر میرے والدین کے ساتھ بنا دینا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر جس کی ایک بہت بڑی بادشاہی تھی، اور غزنی سے رنگون اور کاشغر اور کہاں تک ان کی بادشاہی تھی، جب وہ فوت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ دولت آباد کا جو فلاں قبرستان ہے نا، وہاں بزرگوں کی قبریں ہیں، نیک لوگوں کی، کافی وہاں بزرگوں کی قبریں، نیک لوگوں کی، تو کہنے لگے سادگی کے ساتھ مجھے وہاں دفن کر دینا، میری قبر کچی بنانا، لیکن ان بزرگوں والے جہاں پہ بزرگ وہ دفن ہے وہاں پر میری قبر بنانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تمنا کی کہ میری قبر جو ہے وہ بیت المقدس کے قریب ہو، اور اللہ جل جلالہ نے بھی فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کا جو ماحول ہے اردا گرد کہ یہ بڑی برکت والا ہے، تو ایک تفسیر یہ ہے کہ کیوں برکت والا ہے، یہاں یہ مقام جو ہے مدفون انبیاء ہیں، یہ یہاں پہ جو انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، بہت سارے نبی وہاں پہ دفن ہیں، تو اس لیے یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جہاں پر دفن بھی ہوں وہ بھی بابرکت جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس ہے برکت والا کہ نہیں؟ برکتوں کا منبع ہے، زمین آسمان بھی رشک کرتا ہے، اور کتنے لوگ ترستے ہیں کہ ہم جو ہے جا کر زیارت کریں، اور کتنے لوگ ہیں جو تصور کی دنیا میں جاتے رہتے ہیں، یعنی بیٹھ کر درود شریف پڑھا، روضہ اقدس کا تصور کیا، یہ محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن اگر کسی قبرستان میں دفن ہے تو فرمایا اس کے چاروں طرف جو 10 قبریں ہیں اللہ جل جلالہ ان کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں، یہ جو ان کے پڑوس میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کا پڑوسی کیسا ہے؟
تو فرمایا کہ بتاؤ اگر اچھا پڑوسی ہو دنیا میں اس کا فائدہ ہے؟ جی ہے۔ فرمایا ایسی جو ہے قبرستان میں بھی جو اچھا پڑوسی ہو تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بیٹے اجازت مانگو مجھے بھی حضور کے ساتھ دفن کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت کے بیٹے وہاں پہنچے اور حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عرض کی کہ حضرت عمر جو ہے امیر المومنین جگہ مانگ رہے ہیں کہ روضہ اقدس میں مجھے بھی جگہ دے دی جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، تمنا تو میری تھی، چلو میں حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں رضی اللہ تعالی کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی کہ اجازت مل گئی ہے تو بڑے ہی خوش ہوئے کہ مجھے روضہ اقدس میں جگہ مل گئی۔ لیکن اس حدیث میں ایک اور بھی ہے کہ مائی صاحبہ نے بھی تمنا کی ہے، حضرت عمر نے تمنا کی ہے تو مائی صاحب بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جی تو میرا تھا، تمنا تو میری تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن میں حضرت عمر کو ترجیح دیتی رضی اللہ تعالی۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، جب ان کا آخری وقت ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریائے کلزم سے پار کر کے جب سفر کر رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی امت کو سنایا ہے، راستہ بھول گئے، راستہ نہیں مل رہے بنی اسرائیل کو۔ تو ان میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام جب وفات پانے لگے تھے تو ہمارے بڑوں سے انہوں نے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ ہجرت کر کے شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، تو میرا تابوت ساتھ لے جانا۔ تو ہم وہ بھول گئے اللہ کے نام پر جو عہد کیا تھا، تو وہ ساتھ ان کا تابوت ساتھ لے جانا چاہیے۔ تو پوچھا کہ پھر ان کی قبر کا کوئی پتہ ہے کہاں ہے، دفن کہاں ہے، تابوت ساتھ لے چلتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے دفن کرنا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو میرے دادا ہیں ان کے ساتھ، یہ تمنا انہوں نے بھی کی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ قبر کا کسی کو پتہ؟ انہوں نے کہا ایک مائی صاحبہ ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے، بڑی عمر کی ہیں، اچھا ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا، پوچھا بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی، جب تک حتی اکون معاک فی الجنہ، جب تک آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، کہ میری آپ کی معیت مجھے حاصل ہو جائے گی، آپ یہ وعدہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ ہاں وعدہ دے دے ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے قبر بتائی۔ تو وہاں سے جو ہے ان کو لایا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ تمنا رکھنا کہ دفن بھی ہو جائے، یہ بھی دین کے خلاف نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر اپنے رشتہ داروں کی قبریں بنا لینا، یہ خلاف دین بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وفات ان کی ہوئی تو جنت البقیع میں سب سے پہلے ان کی قبر ہے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے جن کی قبر بنی ہے وہ عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو دفن کیا اور سرہانے جو ہے آپ نے ایک پتھر رکھا، فرمایا میں یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو دفن کروں گا۔ تو آج سادات کی قبریں جو ہیں وہاں ایک طرف ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھی ہیں۔ تو یہ جنت البقیع ایسا مقام ہے، ایسا قبرستان ہے
کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ بھر جائے نا لوگوں سے تو فرشتے اس کو جنت میں الٹ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے لوگ یہاں سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرمائیں گے بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت میں لے جاؤ، یہ سارے میرے محبوب آپ کے قدموں میں سو گیا، کوئی ہندوستانی تھا، کوئی پاکستانی تھا، کوئی افغانی تھا، کوئی ایرانی تھا، کتنے لوگ ہیں الحمدللہ۔ میری ہمشیرہ بڑی جو ہے الحمدللہ خود ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، تو وہ بھی وہاں پہ ہے الحمدللہ۔ تو ایک تو روحانی تعلق ہوتا ہے الحمدللہ، میرا تعلق تو ایک نسبی بھی ہے، وہاں پہ میری ہمشیرہ دفن ہے الحمدللہ، حضرت عثمان وہاں پہ ہے، ابو بکر و عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، باقی آخرت قبر کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ آخرت کا بھی تذکرہ ہو، ایک دن جانا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچا جائے اور اعمال کیے جائیں، اور آخرت میں جائیں گے اعمال ہی ساتھ، باقی دنیا کی چیزیں جہاں ہی رہ جائیں گی۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا